لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ ہدایت یافتہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، دکھلاتا ہے، چلاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شان ہو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ویہدی الیہ من ینیب، جو طلب رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پہلے قسم کے لوگ وہ مجتبی ہوتے ہیں، یعنی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یجتبی اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یجتبی مجتبی، مجتبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور منیب وہ ہوتا ہے کہ جو کوشش محنت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، وہ منیب ہوتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے، اس امت کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت والے ہیں مجتبی بنایا ہے۔ اس امت کی کا یہ خاصہ ہے کہ تم چنے ہوئے ہو، تم یہ امت محمدیہ، تم چن لیے گئے ہو، تمہیں نکالا ہی ایک خاص مقصد کے لیے گیا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ چنی ہوئی امت ہے، پہلی امتوں سے افضل ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، ایسا کام دیا جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دیا۔ اللہ نے وہ کام دیا اور وہ عبادتیں دی جو پہلے اللہ نے نبیوں کو دی۔ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا۔ پہلے کوئی نیکی کرتا تھا تو ایک نیکی کرتا، ایک ثواب ملتا، اور یہ امت نیکی کرتی ہے تو 10 گنا بڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ امت جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لاڈلی امت تھی۔ انہوں نے من و سلوہ مانگا تو من و سلوہ مل گیا، معجزہ مانگا، معجزہ مل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے لیے 12 قبیلے تھے، سمندر سے 12 رستے ان کے لیے کھل گئے، فرعون کو غرق کر دیا دریا میں، جو فرمائش کرتے تھے پوری ہوتی تھی، من و سلوہ 40 سال تک ملتا رہا۔ لاڈلی امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اس امت کے بعد سب سے بڑی امت بھی انہی کی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن ان کی حرکتیں ایسی تھی، جلالی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جلالی کیوں تھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل بڑے ہڈ حرام تھے، بنی اسرائیل بڑے عجیب قوم تھی، عجیب۔ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون آ رہا تھا، تو آگے کوئی راستہ نہیں تھا، تو کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، آپ نے تو ہمیں مروا دیا، پھنسا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، وہ تو ہماری بوٹی کر دے گا، ہم تو اس کے قابو میں آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دریا پہ عصا مارا، 12 رستے بن گئے، 12 قبیلے تھے اور 12 رستے بن گئے، اور رستے کیسے بن گئے کہ پانی کی دیواریں اللہ نے بنا دی، اور ان کے درمیان میں کھڑکیاں بنا دی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، پار ہو گئے۔
اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا، پورا لشکر اندر داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دریا کو ملنے کا، دیواریں ٹوٹ گئی پانی کی، اور فرعون اپنے لشکر کے سمیت غرق ہو گیا۔ اب جب باہر نکل گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ غرق ہو گیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ پتہ نہیں زندہ نہ ہو کہیں، زندہ نہ ہو جائے کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نکال کے باہر مارا، یہ دیکھ لو یہ مر گیا، تمہیں یقین ہی نہیں آتا۔ اور جب آگے گئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم جو ہے ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، بچڑے کی پوجا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا بچڑا بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ ایسی قوم تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ نہیں آنا تھا تو اور کیا آنا تھا کہ او بے غیرتو، تمہیں اللہ تعالیٰ شانو نے اتنے کچھ انعامات دیے، تمہیں فرعون سے نجات دی، اور تمہاری وجہ سے تم عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرعون کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا تھا، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی میڈکوں کا، کبھی خون کا، اور پھر تمہاری دعا سے وہ عذاب ہٹ جاتا تھا۔ اللہ نے تمہیں دکھایا، پھر تمہیں دریا سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کر دیا، پھر اس کی لاش بھی تمہیں دکھا دی، اور اب تم اتنے احمق ہو کہ بچڑے کی پوجا کی تم درخواست کرتے ہو۔ ایسی قوم تھی کہ اے موسیٰ ہم بھوکے مر گئے، ہمیں تو من و سلوہ چاہیے، من و سلوہ اللہ نے دے دیا۔ من سلوہ کہتے ہیں نمکین، ایک چیز نمکین تھی، ایک میٹھی تھی، کھاتے کھاتے تانگ آ گئے، کہتے جی ہمیں تو بٹیر کھلاتا تھا اللہ، گوشت کھلاتا تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہمیں تو جی دال سبزی دالیں، ہم تو یہ کھانا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تمہیں اعلیٰ چیز دی اللہ نے اور تم پھر دالیں کھانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بند کر دیا، ان کو دالیں دینی شروع کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، پیچھے سے بچڑا، اس کا سونے کا بچڑا بنا کے وہ سامری جادوگر نے، اس کا نام جادوگر تو آج کی قوم نے لگا دیا نا ساتھ، وہ سامری بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے یہ بچڑے کی پوجا کرنا چاہتی ہے، تو اس نے ساروں سے زیور لے کے سونے کا اس کا ایک بچڑا بنا دیا، اور وہ ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی تو اس کے پیچھے سے ہوا گزرتی تھی یا منہ سے ہوا گزرتی تھی نا جب یوں کر کے، تو وہ ایک آواز نکلتی تھی اور کہتا تھا کہ یہ تمہارا رب شکل میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ دیکھو یہ بولتا بھی ہے۔ اب پوجا پاٹ شروع کر دی۔ 40 دن صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو بچڑے کی پوجا کرنے، بڑا غصہ آیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت دی تھی، ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے کہ تو نے یہ کیوں ہونے دیا میرے بعد، یہ کیا کیا تو نے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، میرے ماں جنے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ پکڑ، میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ نہیں مانے میری بات، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں قوم کے اندر انتشار نہ ہو جائے۔ ایسی قوم تھی یہ۔ پھر سزا دی گئی ان کو، بڑی سخت سزا دی گئی۔ جنہوں نے پوجا پاٹ کی تھی ان کی توبہ قبول ہونے کی جو شرط رکھی گئی، یہ رکھی گئی کہ ان کو جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان کی گردنیں اڑائیں گے۔ توبہ انہوں نے کر لی لیکن توبہ پکی تھی، انہوں نے کہا جی ہم مرنے کے لیے تیار، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار، لیکن ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ اس سے قرآن عظیم الشان سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ داڑھی جو ہے نا وہ ایک مٹھ رکھنی چاہیے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی ہوگی تو ہاتھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو خشخشی سی ہوتی ہے وہ تو ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی ایک مٹھ ہونی چاہیے، کم از کم ایک مٹھ ہونی چاہیے۔ کیا کریں گے ہم دنیا میں
اپنی شکل اگر خلاف سنت بنائیں گے، یہود و نصارہ کی طرف بنائیں گے، تو کیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ پوری داڑھی رکھے، کس بات سے شرمانا؟ مرنے کے بعد تو پھر اللہ مہلت نہیں دے گا، تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، یہ اللہ نے یہی مہلت دی ہے ہمیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو نفس و شیطان کی نہ مانے، بلکہ اپنے رب کی مانے، رب کی خوشنودی کو تلاش کرے۔ مرنے والے سے پوچھے نا کہ کتنا زندہ رہے، وہ کہے گا بس ایک کمرے کے ایک دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے سے نکل گئے، یہ تو مختصر سی زندگی تھی، خواب لگتی ہے ساری زندگی، پچھلی ساری خواب لگتی ہے۔ ہم جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے، وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ روح نکالنے والا فرشتہ آئے گا، چھوڑے گا نہیں، جان نہیں چھوڑے گا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو جب موت کا فرشتہ آئے تو خوشی خوشی اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ عقل مند بھی ہے، خوش قسمت بھی ہے۔ ایسا بن کر زندگی گزاریں کہ جب موت کے فرشتے آئیں تو جو قرآن عظیم الشان بشارتیں دیتا ہے، اور فرشتے ان کے اوپر کو 500 فرشتے آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے،